حدیث ہے. اور اب ایک ضمنی ٹاپک اور آئے گا ابھی، منکرین حدیث کا. جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے کیا بولتے ہیں؟ حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی. سنا ہوگا ہم میں سے کسی نے تو سنا ہوگا اس کو. حدیثیں بہت بعد میں آئی. کب بعد میں آئی؟ تیرے بعد؟ اتنا بعد میں؟ بہت بعد میں آئی. کب؟ 200 سال کے بعد آئی. 200 سال کے بعد لکھی گئی. تب تک کسی نے لکھا ہی نہیں تھا حدیث. کیا ہوا کیا پھر؟ بولے پھر جس نے جیسا جس کو لکھنا تھا کچھ بھی لکھ دی دل سے. تو مطلب حدیثوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ نہیں. قرآن لکھا ہوا تھا، حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث بھی لکھنے سے منع کر دیا تھا. ہاں حدیث ہے، ہاں صحیح ہے اور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا. اب اس کو وہ لوگ دلیل بنا کے کہتے ہیں دیکھو لکھنا ہوتا تو لکھنے بولتے نا. منع کیے تھے. کیا کیے تھے؟ حدیث لکھنے سے منع. دلیل کہاں سے لا رہا تو؟ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھنے سے منع کیے تھے؟ حدیث. اس لیے حدیث دلیل ہے نہیں. اس کے لیے دلیل کہاں سے دے رہا؟ کیا ہے یہ؟ مطلب ایسی آرگیومنٹ ہے جو اپنے ہی خلاف ہے. تو اس کو پوچھنا چاہیے تو حدیث کو دلیل بنا سکتے کہ نہیں؟ نہیں. تو بولے تو کیا کر رہا؟ تو حدیث کو دلیل بنا رہا. تو کام چلانے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ جس چیز کو غلط ثابت کرنا ہے اس سے بھی دلیل لینا شروع کرتا ہے. مرتا کیا نہ کرتا بولتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے وہ کیا حدیث ہے جس میں ایسا ہے جس سے ان کو موقع ملا ہے بولنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الزہد والرقائق، حدیث نمبر 3004. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ لا تکتبوا عنی، میری طرف سے کچھ بھی لکھو مت. تو ایز اف یہ سب کچھ لکھنے سے منع ہو رہا ہے. صحیح. لیکن پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، جس نے میری طرف سے قرآن کی بجائے کچھ اور لکھا ہو مٹا دو اس کو. میری طرف سے کیا لکھنا؟ صرف قرآن. ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بچا کیا پھر؟ کچھ بھی نہیں. قرآن کے بعد بچا گیا دوسرا کیا ہے؟ علم کا ذریعہ حدیث ہے. قرآن کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. حدیث ہے. قرآن اور سنت، یا جس کو ہم حدیث کہیں، دونوں ایک ہی بات ہے. اصطلاح کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. فقہا بول رہے ہیں یا محدثین بول رہے ہیں، کبھی مشترک بھی ہو جاتی ہے اصطلاح. تو قرآن کے علاوہ دوسرا جو ماخذ ہے علم کا وہ کیا ہے؟ حدیث یا سنت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہہ رہے ہیں جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو اس کو مٹا دے. تو حدیث کی ضرورت ہے کیا؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں نا، ٹھہرو انتظار کرو ذرا، دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. تو قرآن کے سوا کچھ اور لکھا ہو تو اس کو کیا کر دو؟ میٹ دو، اس کو مٹا دو. اس سے انہوں نے دلیل لی. کہا دیکھو مٹانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم لوگ کیا محدثین نے کیا کیا؟ حدیثیں کیا کی؟ لکھی. صحیح کرے گا غلط؟ مٹانے کا حکم کس نے دیا حدیثوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور محدثین نے کیا کر دیا؟ حدیثوں کو لکھا. تو صحیح کرے کہ غلط کرے؟ رسول کی مخالفت ہوئی نا. آپ بول رہے کچھ جیسا سوال ایسا جواب، ہم لوگ ریڈی ہیں. یہ جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں وہ ادھوری بیان کرتے ہیں. آدھا سچ جھوٹ کا
سوتیلا بھائی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے آگے کیا ہے؟ اب پوری حدیث پڑھ رہا ہوں میں، آج اسی لیے پڑھا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آزمایا جائے اور تھوڑا آپ لوگوں کو کوئی ایسی پہنچائے بات آپ کو جواب دینا آسان ہو. آپ کیا بولنا اب اس کے بعد؟ وہ صحیح بات، آگے پڑھو. کیا بولنا؟ آگے پڑھو. آگے بڑھو نہیں، پڑھو. آپ لوگ تھوڑا آگے بڑھو، جو بعد میں آنے والے ان کے لیے جگہ ہو جائے گی انشاءاللہ. جگہ پہ ہلو مت. لا تکتبوا عنی، میری طرف سے مت لکھو. ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحوہ، جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو پہلے مٹا دو اس کو. حدیث ہی رہا ہو، میری طرف سے لکھا، کیا لکھا جائے گا؟ باقی چیزیں نہیں ہو رہی، حساب کتاب دکان کے مٹا دو، وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. میری طرف سے کچھ لکھا ہو تو کیا ہوگا؟ قرآن کے علاوہ حدیث ہی ہے، مٹا دو اس کو. آگے کیا ہے؟ وحدثوا عنی ولا حرج. آگے کیا ہے؟ وحدثوا عنی، میری طرف سے حدیث بتاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج کس میں ہے؟ لکھنے میں. لیکن حدیث بیان کرنے میں حرج ہے؟ مطلب حدیث دلیل نہیں ہے ایسا نکلتا ہے اس سے؟ نہیں. قرآن کے علاوہ اگر کچھ لکھا ہے اس کو مٹا دو، لیکن میری طرف سے حدیثیں بیان کرو. وحدثوا عنی ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو جانتے بوجھتے جو مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میری طرف سے حدیثیں بیان کرو. تو حدیثیں بیان کرنے کا حکم کون دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کے علاوہ لکھی ہوئی حدیثیں ان کو مٹانے کا حکم کس نے دیا؟ تو حدیث دلیل نہیں ہے، اس سے نکلتا کہ نہیں؟ نکلتا ہے نا. اگر حدیث دلیل نہیں ہوتی تو لکھنے سے منع کرتے اور بیان کرنے کا حکم دیتے. حدیث بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں زبانی بیان کرو سن کے، لیکن لکھو مت. تو سرے سے دلیل ہے نہیں. یعنی ایک انسان اگر حدیث نہیں لکھتا ہے تو اس کو حدیث پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، لکھے ہوئے پہ عمل کرنا چاہیے. ایسا تھا کہ اس زمانے میں سن کے عمل کرتے تھے نا، اور جس نے عمل کیا وہ دوسروں تک بھی حدیث پہنچاتا تھا کہ نہیں. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، کیا کیے؟ لیٹر بھیجے علاقوں میں. کیا کیے؟ آدمی بھیجا، وہ جا کے اعلان کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ جو آج روزے سے تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھے، اور جو روزے سے نہیں تھا وہ بچے ہوئے دن میں روزہ رکھے. تو یہ اعلان کس کا تھا؟ قرآن کا. قرآن میں ہے یہ. تو اعلان کس نے کروایا؟ تو یہ لکھا ہوا تھا یا زبانی تھا؟ تو اس نے کس کی بات بیان کی؟ اعلان کرنے والے نے. یہ غلط تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا، یہ صحیح تھا. تو لوگوں پر لازم تھا کہ نہیں روزہ. حکم کس کا تھا؟ تو ضروری نہیں کہ لکھا جائے، اگر بول کے اور سن کے بھی حدیث پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ صحیح ہے. منع صرف لکھنے سے کیے، یہ نہیں کہا کہ میری بات کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ بھی الٹیمیٹ نہیں تھا. یہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لکھنا منع ہو گیا. یہ شروع کے دور میں تھا. لیکن کیوں منع کیے؟ کیوں منع کیے؟ کہ ان کو دلیل مل گئی منکرین حدیث کو. منع اس لیے کیے تھے کہ قرآن پڑھ کے کون سناتا تھا اور حدیث کون بیان کرتا تھا؟ اب اگر لکھنے والا قرآن اور حدیث ایک ساتھ لکھ دیتا تو قرآن بولنے والا پہنچانے والا بھی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث بولنے والی بھی کون؟ دونوں باتیں کس کی طرف سے آ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اب دونوں میں فرق باقی رہتا تو پہلے وقت میں، پہلے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا صرف قرآن لکھنا، کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں تھے کون سی بات قرآن کی کون سی بات نبی کی. ان میں اتنا فرق کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. وہ ہر سنی بات کو لکھ دیتے اور سب قرآن ہو جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن الگ
اور آپ کا فرمان الگ، یہ دونوں باتوں کو الگ رکھنے کے لیے شروع کے دور میں لکھنے سے منع کر دیا تھا. یاد رہے گی یہ بات؟ لکھنے سے منع ہمیشہ کے لیے کیے تھے؟ شروع کے دور میں منع کیے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مکس اپ نہ ہو جائیں، کہ وہ لکھنے والا نبی سے بات سن رہا، آپ کی بات بھی لکھ رہا، قرآن بھی لکھ رہا، اور بعد میں پڑھنے والا کہے کہ یہ سب کچھ قرآن ہے. یہ پاسبلٹی تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. ہو سکتا تھا کوئی آدمی نبی کی آج ہی کوئی آدمی ہے بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا بولتا ہے، حدیث بیان کرتے جاتا ہے اور بیچ میں اپنی تشریح بھی کرتا ہے، تو آدمی بعض اوقات کیسا سمجھتا ہے اس نے جو بولا ہے وہ نبی کی بات ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جب بات مکس ہوگی تو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. اس زمانے میں صحابہ اتنے ٹرینڈ نہیں تھے، وہ شروع کا دور تھا. اگر آپ حدیث بھی لکھنے کی اجازت دے دیتے قرآن کے ساتھ تو مکس اپ ہو جاتا. آپ نے شروع میں منع کر دیا، قرآن اور حدیث ایک ساتھ مت لکھو، صرف قرآن لکھو. لیکن بعد کے دور میں جب ان کو عادت ہو گئی، وہ فرق کرنے لگے یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، تو آپ نے اس کے بعد اجازت دی کہ نہیں دی، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. یا آپ نے پوری زندگی میں لکھنے سے منع کر دیا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں حدیثوں کے لکھنے کا اہتمام بھی کیا؟ صحابہ کے طور پر صحابہ کی طرف سے لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی جس میں حدیث لکھنے کی ممانعت ہے، پروہیبیشن ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3004. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھی کہ نہیں. پھر اور آگے آئیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ حدیثوں والا کوئی اور نہیں سوائے الا ما کان من عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں والا شخص اور کوئی نہیں میرے مقابلے میں. سب سے زیادہ حدیثیں ان کی مجھ سے بھی زیادہ. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. کیوں ایسا ہوا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا. وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا. مسند احمد کی حدیث ہے ما كان احد اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی. مجھ سے زیادہ کوئی نہیں تھا جو حدیثوں کا جاننے والا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. الا ما كان من عبداللہ ابن عمر، سوائے عبداللہ ابن عمر کے. فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه. اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے حدیث کو اور اپنے دل سے اس کو یاد بھی کرتے تھے. وَكُنْتُ أَعِيهِ بِقَلْبِهِ وَلَا أَكْتُبُ بِيَدِي. اور میں اس کو یاد کرتا تھا اپنے دل میں اور اسے لکھتا نہیں تھا. وَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْكِتَابِ عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی لکھنے کی اور آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ منع تھا، لیکن اجازت مانگنے سے کیا ہوا؟ تو آپ منع کو اصل پکڑیں گے کہ اجازت کو. آپ کی کمپنی کا باس کا کوئی آئے نہیں میرے روم میں اور پھر کوئی جائے وہاں پہ تو کہے ٹھیک ہے آؤ، تو کیا بولیں گے؟ منع کیا، میں نہیں آ سکتا. پہلا حکم منع کا ہے، اس کے بعد اجازت آ جائے تو پچھلے حکم کو دلیل بنا سکتے. کوئی اگر کہے مت آؤ میں کام کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد بلائیں آؤ، آپ نے منع کیا میں نہیں آ سکتا، میں بلا رہا ہوں آؤ، نہیں منع کی نا. کر سکتے ہیں ایسا؟ ہاں پٹائی ہوگی اس کی. تو منع کے بعد اگر حکم آئے تو وہ اجازت ہوتا ہے. کامن سینس ہونا چاہیے آدمی کو. تو آپ نے منع کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ایک مصلحت تھی، وہ وقتی منع تھا، ہمیشہ کے لیے منع تھا نہیں. لیکن بعد میں صحابوں کو آپ نے لکھنے کی اجازت دی تھی. تو اس اعتبار سے یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے، کتاب العلم حدیث نمبر 113. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہاں نام آ گیا حدیث لکھنے کا.
اور ان کو اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تفصیل کیا ہے آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتا، جو بھی حدیث سنتا اسے لکھ لیا کرتا تھا، اور میری نیت یہ تھی کہ میں اس کو یاد بھی کروں، محفوظ کر لوں. لکھ کے کیا کروں؟ اس کو محفوظ کر لوں. تو جو بھی بات سنتا اس کو کیا کرتا؟ لکھ لیتا. اريد حفظه فنهتني قریش. قریش کے کچھ لوگ تھے مسلمان، انہوں نے منع کیا مجھ کو، مت لکھ، منع کیا. کیوں؟ وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. کہا ہر بات لکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی خوش ہوتے تو کبھی غصے میں بھی ہوتے، سب لکھتا. ایسا بولے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھنی چاہیے نہیں، ایسا قریش نے ان کو بولے. تو کہتے ہیں کہ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، کہتے پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، میں لکھنے سے رک گیا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر بات یہ آئی کہ دل میں تمنا تو تھی کہ ہر بات لکھی جائے، محفوظ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کی باتیں، آپ کی تعلیمات. تو کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لیا اس کو. یہ بہت عقل مندی کی ہے. ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کسی کی بات پہنچا دیتے اور آدمی اسی کو اصل مان لیتا ہے. عالم صاحب ایسا بولے ہاں، اور آدمی سمجھتا ہے شاید ایسا بولے ہوں گے، اور اسی کے لے کے چلتا زندگی بھر، اور بعد میں مرتے وقت معلوم پڑتا ایسا نہیں بولے تھے، ایسا نہیں، ایسا بولے تھے. پیاز حرام نہیں بولے تھے، بیاج حرام بولے تھے. تو کبھی عالم سے پوچھ بھی لینا چاہیے آپ ایسا بولے تھے کیا؟ بولے میں نے ایسا نہیں، ایسا بولا تھا. تو کنفرمیشن کرنا چاہیے. سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن اکثر خطرناک ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اسلام کے بارے میں لوگ پڑھ رہے کس سے؟ ویسٹرن مائنڈ کے لوگوں سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا بولتے، ایکس مسلم کیا بولتا ہے اسلام کے بارے میں، سنیں گے، جانیں گے اسلام کیا ہے. ارے وائے مسلم سے سن، جو مسلم ایکس مسلم ہے اس سے سنے گا. آج کل نیا ایک اصطلاح یہ ایکس مسلم ہے. ایکس مسلم کا مطلب کیا؟ پچھلا مسلم، جو پہلے مسلمان تھا اب نہیں ہے. اس سے اسلام کے بارے میں لوگ معلوم کر رہے آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اسلام کے بارے میں. چھوڑا اس کو پوچھتا جو ابھی تک ہے اسلام میں، اس سے پوچھ کے تیرا تجربہ اسلام کا کیا ہے. جس کو مارے پیٹے ٹھوکے تو بھی نہیں چھوڑ رہا اسلام، اس سے پوچھ کے واقعی اسلام کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ تو اسلام میں تیرے کو ایسا ملا کیا جو تو نے اسلام کو چھوڑا نہیں؟ چھوڑنے والا تو چھوڑ دیتا ہے. تو دوسرے ذریعے سے علم حاصل کرنا نہیں، ڈائریکٹ پوچھنا، جس کا معاملہ ہے اس سے پوچھنا، جو بولا اس کو پوچھنا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھ لیتا ہوں، آپ اس بارے میں فیصلہ مل جائے کہ لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ بیان کیا. فَأَوْمَا، پچھلی حدیث میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو کیا کیا تھا؟ انہوں نے اجازت مانگی، اجازت دیے. یہاں حکم آ رہا، منع کیے، اس کے بعد کیا آ رہا؟ اب حکم. کَفَأَ بِأُصْبِعِهِ إِلَى فِي، آپ نے ایسا اشارہ کیا اپنے منہ کی طرف، اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا فقال اکتب، لکھ. کیا کہا؟ لکھ، اکتب. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے حق بات ہی نکلتی ہے. خوشی میں ہو، غصے میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، میں حق سے ہٹ کے بات کبھی بولتا. لکھ، لکھ کون بولا؟ یہ حدیث نہیں ملی. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دو بات مل رہی، ایک بھی نہیں. خوش ہونے کی بات ہے بہت. یہاں بات کتنی مل رہی؟ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف قرآن ہی نکلتا تھا نا، کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ خالی قرآن ہی نکلتا تھا، اور کچھ بولتے تھے آپ؟ ہاں بول رہے.
اللہ کے بندو جاگو بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر خالی قرآن ہی پڑھتے تھے یا کچھ باتیں بھی کرتے تھے؟ باتیں بھی کرتے تھے نا. آؤ جاؤ سب بولتے تھے نا, صحیح ہے غلط ہے بولتے تھے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اس منہ سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا, اس میں خالی قرآن ہے یا اور بھی باتیں؟ معلوم ہے کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ کیا ہے؟ حق ہے, چاہے وہ قرآن ہو یا نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو, سب حق ہے. تو کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لکھ, خالی قرآن لکھ. ایسا بولے, کیا بولیں؟ اور بول رہے بھی ہیں کہ اس زبان سے یہ بولیں گے کبھی قرآن حق نکلتا کبھی نہ حق نکلتا, ایسا رہتا؟ قرآن تو حق ہی ہے. بات کس کی ہو رہی کہ لوگوں کو شبہ ہوا, کبھی غصے میں آ کے آدمی کچھ بول دیتا, وہ لکھنے لائق رہتا؟ جیسے آپ کا اسسٹنٹ ہو, ہر چیز لکھ رہا آپ کے پیچھے, بولا میں آپ سے سر آپ سے میں سیکھ رہا, آپ ٹیچر ہے پروفیسر ہیں, آپ جہاں بھی جا رہے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, یا عالم ہے اس کا اسسٹنٹ ہے لکھ رہا سب, اب غصے میں کم بخت یہاں نہیں وہاں رکھ, تو آپ کیا کم بخت یہاں نہیں وہاں رکھ, اور یار یہ لکھتا ہے کم بخت مت لکھیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے جو جذبات میں آ کے کچھ بولتا ہے تو اس کی ہر بات نہیں لکھنے کی رہتی, ہاں سنو لکھو ابھی, ایسا وہ لکھنے کا رہتا ہے. تو قریش کے لوگوں کو کیا لگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے بھائی, غصے میں آ کے کبھی ڈانٹ دی کسی کو تو وہ بھی لکھے گا کیا؟ تو بات لکھنے کی رہتی نہیں, یہ عام انسانوں کا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں. تو جب انہوں نے کہا اللہ لکھو کہ نہیں, آپ ویسا بول رہے, لوگ منع کر رہے ہیں, اور کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے, وہ بھی لکھوں میں, مطلب کیا کروں میں؟ کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہاں سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حق. جذبات میں آ کے کچھ بھی بول دیتا, ایسا نہیں ہے. جذبات میں آ کے بھی حق بات ہی بولوں گا, غصے میں ہو خوشی میں ہو, حق بات ہی نکلے گی زبان سے. لکھ, لکھنے کا حکم کون دیا؟ تھوڑا لکھ, بولے لکھ, تو مطلب کتنی حدیثیں لکھ؟ 100 15 1000 کتنی لکھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی قید کے لکھنے کا حکم دے دیے, جس سے معلوم ہوا کہ پچھلا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ. اب حکم رہا نہیں, تو آپ نے لکھنے کا حکم دیے, آپ نے لکھنے کا حکم دیے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث لکھنا کب سے شروع ہوا؟ 200 سال بعد ہوا نا. کب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام بخاری بیٹھ کے لکھتے تھے. کون لکھتا تھا؟ کون لکھتا تھا بھائی حدیثیں؟ صحابہ لکھتے تھے. نبی نہیں, صحابہ لکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کون لکھتا تھا؟ صحابہ. یعنی لکھنے کا سلسلہ کب سے ہے؟ یہ بالکل موٹی باتیں ہیں, لیکن کیسا ہے, زیادہ کبھی کبھی آدمی پڑھ لیتا تو پھر اس کو موٹی باتیں بھی سمجھ میں آتی نہیں, کیونکہ بہت اوپر چلا جاتا ہوں, اتنا اوپر اتنا اوپر اتنا اوپر کہ اس کو موٹی موٹی باتیں بھی سمجھ میں آتی. اتنا اوپر نہیں جانا, اتنا اوپر نہیں جانا کہ موٹی موٹی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئے. یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حدیثوں کے لکھنے کا بھی حکم دیا تھا.